غریب سے امیر ہونا زیادہ مشکل نہیں۔ صحیح فیصلے، محنت اور اچھی قسمت، یہ تین فیکٹرز مل کر کسی بھی انسان کو امیر بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی ملک کا غربت کی دلدل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال چین ہے۔ ایک اور انتہائی دلچسپ مثال ہے، ایک پورے صوبے کی کہانی ہے۔ صرف 6 سال میں جو انتہائی غریب سے انتہائی امیر ہو چکا ہے۔ میں اس صوبے کا نام ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، کچھ لوگ پہلے ہی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی گیس کریں، اور باقی ویورز کو میں اس صوبے کا نام کچھ دیر میں بتاؤں گا۔ وہ صوبہ اپنے ملک کا نہایت غریب، بیکورڈ اور لاقانون صوبہ تھا، جہاں جنگل راج تھا، اور جسے ملک بھر میں بیمار صوبہ کہا جاتا تھا، وہ جس کے سدھرنے کی کسی کو امید نہیں تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ صرف 6 سال میں اس صوبے کی ایکسپورٹ 250 گنا بڑھ گئی۔ 2018 میں اس صوبے میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا، 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ، یعنی ایک ضلع سے ایک بہترین چیز۔ میں اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کر دوں۔ اس صوبے کی حکومت نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ جو ضلع اپنی جس پیداوار کے لیے مشہور ہے، اس پیداوار کی سرکاری سرپرستی کی جائے، اس پروڈکٹ کے بنانے والوں کو سہولیات فراہم کی جائیں، اور اس پروڈکٹ کو عالمی منڈی یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچایا جائے۔ اس صوبے کے کسی ضلع میں بہترین چاول پیدا ہوتے تھے، اور کسی ڈسٹرکٹ میں کالا نمک۔ کوئی ضلع کپڑوں پر شاندار کڑھائی کرنے میں مشہور تھا، تو کسی جگہ کے پھل بے مثال تھے۔ وہ ایک بڑا صوبہ تھا، اس نے اپنے ایسے 75 ڈسٹرکٹس مارک کیے جہاں کچھ نہ کچھ ایسا بن رہا تھا جو عمدہ پیکنگ اور اچھی مارکیٹنگ کے بعد پوری دنیا میں پاپولر ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر صوبائی حکومت نے دیکھا کہ اس کے ایک ضلع میں مہکتے ہوئے سیاہ موتی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لیٹ می کلیئر کہ وہ خوشبودار کالے موتی انفیکٹ چاول ہیں۔ چاولوں کی ایک قسم ہے جسے کالا نمک چاول یعنی بلیک سالٹ رائس کہا جاتا ہے۔ یہ چاول شوگر فری ہوتے ہیں اور ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس صوبے میں جہاں یہ چاول اگائے جاتے تھے، وہاں کی زمین بلیک سالٹ رائس کی فصل کے لیے بہت سازگار تھی۔ پھر بھی 2018 تک پورے ڈسٹرکٹ میں کالا نمک چاول پیدا کرنے والے فارمرز صرف 15 تھے۔ آج ان فارمرز کی تعداد 800 تک ہو چکی ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ حکومت نے بلیک سالٹ رائس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک کامیابی سے پہنچا دیا۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے حکومت نے 3 اقدامات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے صوبے میں 3 دن کے لیے کالا نمک چاول میلہ لگایا، جس میں عوام کے علاوہ فارمرز اور ایکسپورٹرز نے شرکت کی۔ اس پلیٹ فارم کی مدد سے ایک طرف تو فارمرز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہوا، اور دوسری طرف ایکسپورٹرز کو بلیک سالٹ رائس کی پروڈکٹ اور اس کی کوالٹی اور انٹرنیشنل پاپولیرٹی سے متعلق معلومات حاصل ہوئیں۔ فارمرز اور ایکسپورٹرز کو ایک دوسرے سے ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا۔ حکومت کا دوسرا قدم تھا پروڈکٹ کی شاندار پیکنگ اینڈ برانڈنگ کرنا۔ اس عمل کے دوران حکومت نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی پروڈکٹ کی برانڈنگ اور پیکنگ اس کی پوٹینشیل مارکیٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی۔ پھر صدیوں سے دنیا میں مشہور ہے کہ کالے نمک چاول کے بیج مہاتما بدھ نے خود اس ضلع کے کسانوں کو تحفہ کے طور پہ دیے تھے۔ اسی لیجنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے بلیک سالٹ رائس کو ایکسپورٹ کے لیے جن خوبصورت تھیلوں میں پیک کیا گیا، ان پر نہ صرف گوتم بدھ کی تصویر لگائی گئی، بلکہ اس کے نیچے انگریزی میں ایک لائن بھی لکھی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے، سدھارتھ نگری سے آیا کالا نمک چاول کا تحفہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سدھارتھ مہاتما بدھ کا اصلی نام ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا بھر میں بدھ مت کے ماننے والے اس پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو گئے۔ حکومت نے کالا نمک چاول کے طبعی فوائد بھی دنیا کو بار بار بتائے۔ یہ چاول نہ صرف شوگر فری ہوتا ہے، بلکہ اس میں زنک، آئرن، کاپر
اور میگنیزیم بھی وافر ہوتے ہیں۔ یہ چاول اپنی خوراک کا حصہ بنانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور انسانی جلد بھی جھریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ چاول زبردست خوشبو رکھتا ہے اور جلدی گل بھی جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اپنی زبردست کوالٹیز اور بہترین پیکنگ اور بھرپور مارکیٹنگ کمپین کے باعث کالا نمک رائس پوری دنیا اور خاص طور پر سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں انتہائی مقبول ہو گیا۔ حکومت کا تھرڈ سٹیپ تھا بلیک سالٹ رائس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کو بڑھاتے جانا۔ اس کے لیے حکومت نے ایمیزون اور فلپ کارٹ جیسے ای کامرس پورٹلز پر چاول کو سیل کے لیے لگا دیا۔ اس کا بہت فائدہ ہوا اور کالا نمک رائس ایشیا سے آگے بڑھ کر یورپ اور امریکہ تک ایکسپورٹ ہونے لگا۔ کالا نمک رائس اگانے والے کسانوں کے دن بدل گئے اور صوبے کو غیر معمولی زر مبادلہ ملنے لگا۔ یہ کامیابی پا کر حکومت نے اپنی پالیسی کا دائرہ کار سارے چوزن ڈسٹرکٹس میں شروع کر دیا۔ کہیں ٹماٹر میلہ لگایا تو کہیں شکرکندی میلہ اور کہیں زری والے کپڑوں کا میلہ۔ بہترین پیکنگ، برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے ساتھ صوبے میں پیدا ہونے والی ہر خاص پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچنے لگی اور دھڑا دھڑ بکنے لگی اور صوبہ امیر ہوتا گیا اور اس کے شہری خوشحال ہوتے گئے۔ آج وہ صوبہ اپنے ملک کے امیر ترین صوبوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ صرف 6 سال میں ہوا ہے، اور وہ کسی بہت ایڈوانس ملک کا صوبہ بھی نہیں کہ جس کا نام سن کر ہی ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہ لوگ تو ویسے ہی ہم سے سمجھدار اور بہتر ہیں، ان کو تو ہم کاپی بھی ٹھیک طرح کہاں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس صوبے کا نام بتا دوں۔ وہ صوبہ یو پی یعنی اتر پردیش ہے، ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کا ایک صوبہ۔ اب ذرا اپنے پاکستان کو دھیان میں لائیں۔ گوجرانوالہ، پسرور اور چاولوں کا شہر کہلانے والے حفظ آباد کے اعلیٰ چاول، گوجرانوالہ ہی کے ایٹنسلز، چنیوٹ کا فرنیچر، سیالکوٹ کی سپورٹس اور سرجیکل گڈز، وزیر آباد کے نائفز، چھریاں، چاقو اور سرجیکل گڈز بھی، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل گڈز، خیرپور کا لیدر، ساہیوال کی بھینسیں، زیارت کا وائٹ ماربل، سوات کے زمرد، ہنزا کے یاقوت اور لال، ملتان کے آم، برتن اور سوہن حلوہ، پاکستان کا کیلیفورنیا کہلانے والے سرگودا کے کنو، میرپور خاص کے سندھڑی آم اور کھجوریں، کوئٹہ، پشاور اور بلتستان کے ڈرائی فروٹس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اینڈ یو آلسو نو، ایسی نعمتوں اور سوغاتوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان شارٹ، پاکستان کی صوبائی حکومتیں بھی یو پی حکومت کی 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ یا ODOP کی پالیسی کو کاپی اور امپرووائز کر کے اپنے خزانے اور اپنے فارمرز اور مینوفیکچررز کی جیبیں بھر سکتی ہیں، جس کا نتیجہ اوورال پاکستان میں خوشحالی کی صورت نظر آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ کی پالیسی بنائے اور ملک میں ہر جگہ خوشحالی آئے، تو اس ویڈیو کو اتنا لائک اور شیئر کریں کہ ہم سب کی یہ آواز حکومت تک جلدی پہنچ جائے۔ پاکستان زندہ آباد۔